بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنایا، وہ امنا اور پرامن بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کر دی کہ وہ دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک اور صاف رکھے جو طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے ہیں. اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کیا کہ 3 گروہ یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے بت پرست لوگ، عرب کے جتنے بت پرست لوگ تھے یہ بھی، اور یہ تینوں کے تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سب کے پیشوا ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے پیشوا ہیں، لیکن کام کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کیا نہیں، وہ کام یہ لوگ کرتے تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری زندگی توحید کی محنت میں ختم کر دی، توحید کی تبلیغ کے لیے جان کی بازی لگا کر زندگی گزارے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیشوا، لیکن کام بالکل الگ ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا، عرب کے مشرکین نے اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ان کی اس بات کی تردید کی کہ یہ تمہارے اگر پیشوا ہیں تو تمہارے کام تو بالکل ان سے الگ تھلگ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں توحید کی محنت کی، تو ان کی باتوں کی اللہ رب العزت نے تردید کر دی کہ پیشوا جب مانتے ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تم نے یہ کیے، معلوم یہ ہوا تم نے اس کو حقیقی طور پر پیشوا نہیں بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دو اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، آقا علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اور بے شمار پیغمبر آئے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور سارے کے سارے پیغمبر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے آئے۔ تو جس کی وجہ سے یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ اگلا جو پیغمبر آنے والا ہے، اگلا پیغمبر بھی ہمارے ہی سلسلے کے آنے والے ہیں، ہمارے ہی نسل سے آنے والے ہیں۔ تو جن کی وجہ سے جو ہے یہ اپنے آپ میں بڑے گھمنڈ میں رہتے تھے کہ ہم سے بڑے بہترین قسم والے، ہم سے بڑے خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے، اس میں جو ان لوگوں کو گھمنڈ تھا، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے وہ ہمارے ہی نسل سے آئیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے کتنے ہی پیغمبر آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے۔ تو اس میں جو ہے یہ لوگ گھمنڈ میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ ان کے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، اور اللہ نے جو نظام بنایا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہم مبعوث کریں گے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں کریں گے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہم پیدا کریں گے، اور انہی کی نسل سے آخری نبی کو مبعوث کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا۔ تو ایک تو ان کے گھمنڈ کو توڑا، اور اللہ نے جو ایک نظام بنایا تھا اس نظام کے تحت آخری جو پیغمبر آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے تمام لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنایا، تو پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو پھر آقا علیہ السلام سب کے امام اور پیشوا رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے بھی آپ کسی کو اس عہدہ نبوت کے لیے قبول کریں گے، منظور کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اے میرے خلیل، ہاں اس عہدہ نبوت کے لیے منظور وہی لوگ ہوں گے جو خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہوں گے، خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں آپ کی ان اولاد کو عہدہ نبوت ملی۔ تو ایک زمانے تک اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے تھے، وہی شرارتیں ان کی چلی آ رہی تھی اور آخر تک یہی شرارتیں کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ جب یہ لوگ خلاف ورزیاں کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو آخری پیغمبر بھیجا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیجا۔ تو یہ مضمون اوپر کی آیت میں آیا۔ اب اس مضمون کو سننے کے بعد حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگلی جو آیتیں ہیں ان تمام کی تمام آیتوں میں اللہ رب العزت بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیے ہیں۔ اس مضمون کو اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے، عرب کے خاندان میں مبعوث ہوئے، اب اس کے بعد جب یہاں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی منتخب ہوئے تو اب ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنا دیا لوگوں کا۔ اب اس کے بعد تمام آیتوں میں اسی بیت اللہ کا ذکر اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے بیت اللہ کو مقرر کر دیا مثابتاً، اجتماع کی جگہ یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ ہم نے بیت اللہ کو مقرر کیا۔ کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، للناسی، تمام لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور پر امن ہم نے ان کو بنا دیا۔ اس بیت اللہ کو ہم نے پر امن بنایا، ایسا امن والا شہر، ایسا امن والا شہر بنایا کہ وہاں پر اگر کوئی قاتل بھی جا کر اگر وہاں محفوظ ہو جائے، اور قاتل بھی جا کر وہاں اپنی جان کی امن چاہے تو قاتل کو بھی وہاں بخشا جائے گا، یعنی وہاں پر اس کے ساتھ جو قتال کی وجہ سے جو حد جاری ہوتی ہے وہ حد وہاں پر جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر قتل نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگرچہ قاتل بھی چھپ کر وہاں پر جا کر رک جائے تو اس کو بھی وہاں پناہ ملے گی، اس کو بھی وہاں پناہ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے۔ حضرات فقہاء کرام میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے قاتل کے لیے جو وہاں پر جا کر پناہ لیا ہے، کسی کو قتل کر کے وہاں جا کر پناہ اس نے لے لی، تو وہاں سے اس کو بھگانے پر مجبور کیا جائے گا، وہاں سے اس کو بھگایا جائے گا، لیکن وہاں پر اس کو مارا نہیں جائے گا، قتل نہیں اسے کیا جائے گا، اس لیے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اس سے یہ تو ملے گی اسے سزا، لیکن وہاں پر نہیں، اسے بھاگنے پر مجبور کیا جائے گا کہ تو یہاں سے نکل، لیکن وہاں پر ان پر جو ہے حد جاری نہیں کی جائے گی، تو وہاں سے ان کو بھگایا جائے گا، پھر اس کے بعد باہر جا کر جو ہے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو دیکھیے کہ کتنی امن کی جگہ کہ وہاں پر
اس حد کو بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ انسان تو انسان کیا بلکہ وہاں پہ کسی جانور کا بھی شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ کوئی چاہے کہ کوئی کبوتر مار لے، شکار کر لے، وہ بھی جائز نہیں۔ یہاں تک جانور تو جانور کیا، کوئی خود رو گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ جو گھاس خود بخود نکلتے ہیں ان گھاسوں کو بھی کوئی اکھاڑ نہیں سکتا وہاں پہ۔ ایسا پرامن اللہ نے اس شہر کو بنایا، اسی کو بتایا وَأَمْنًا، اور ہم نے اس کو پرامن بنا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم یہ ہے کہ یہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، ایک ایسا پتھر رکھا ہوا ہے کہ جو پتھر ایسا ہے کہ اس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ پتھر ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نقشے بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر پر موجود ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ایسا بابرکت بنایا کہ قیامت تک اب وہ پتھر وہاں پر رہے گا، اور ہر حاجی لوگوں کے لیے یہ حکم دے دیا کہ 7 چکر لگانے کے بعد یا ہر چکر لگانے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے بیت اللہ سے بس تھوڑے ہی قریب میں جو ہے فاصلے پر اس پتھر کو رکھا ہے۔ اور حضرات مفسرین نظام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے اللہ نے بھیجا تھا، یہ جنت کا پتھر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بہت بابرکت بنایا، اور قیامت تک اس پتھر کو وہاں پر رکھا گیا، اور لوگ اسی لیے طواف کے بعد یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھے ہیں۔ 2 رکعت نماز وہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضرات فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بتایا، کیا اسی پتھر کے قریب میں ہی، نزدیک میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا ایسے تو بیت اللہ کا نام بول کر صرف بیت اللہ ہی حرم نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کے ارد گرد جتنی بھی جگہ وہ سب کے سب حرم ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی پتھر کے بالکل نزدیک میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، بلکہ اس کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد بھی آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو وہ آپ کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مقام محمود، مقام ابراہیم ہی کے پاس آپ نے پڑھی، اس لیے کہ بیت اللہ بول کر پورا حرم مراد لیا جاتا ہے۔ تو بعض نے فرمایا ہٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اسی مقام پر جا کر وہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن اکثر مفسرین نظام کا خیال یہ ہے کہ حرم پورا کا پورا ہے، آپ کہیں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی کے سامنے ہو یا دور میں ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حرم ہی کے اندر۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کر دی کہ وہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھیں جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔
تو یہاں پر اسی مضمون کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے ان دونوں نبیوں نے جب اللہ کے اس گھر کو تعمیر فرما دی تو ان دونوں کو حکم کیا ملا کہ دیکھو یہ جو بیت اللہ ہے یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا گھر پاک اور صاف ہی رکھا جائے۔ اب اللہ کے گھر سے مراد جس طرح بیت اللہ مراد ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ہر مساجد مراد ہے۔ دنیا کی ہر مسجد مراد ہے کہ اس کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے مسجد میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ مسجد میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسجد کا پاک اور صاف رکھنے کا خیال رکھے۔ ہر کسی کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ پاکی اور صفائی کا خیال رکھے۔ ہر ایک کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ کہیں کوئی دیکھے گندگی تو کسی کے اوپر یہ نہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ فلاں ہے تو فلاں ہی صاف کرے، پاکیزہ رکھے۔ نہیں، مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو بھی داخل ہو رہا مسجد میں کہیں پر گندگی دکھا فوراً اس کو پاک اور صاف رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے اوپر مطمئن ہونے کی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے مسجد کے آداب میں سے یہ ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دیکھو میرے اس گھر کو جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ اب طواف کرنے والے وہاں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے جا کر پہنچنے والے لوگ بھی مراد ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ آئیں گے، ان کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ اور اعتکاف کرنے والے ہیں بھی، اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی پاک اور صاف رکھو۔ اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، ان سب کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، اس شہر کو، اس مکے کی شہر کو پرامن بنا دیجیے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھے اس کے باشندے کو قسم قسم کی پھلوں سے ان کو مالا مال کر دیجیے۔ کیا دعا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندے کو یعنی اس بیت اللہ کے آباد کرنے والے کو، اس کے باشندوں کو اے اللہ قسم قسم کے پھل عطا فرمائیے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ قال ومن کفر، اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر، اور جو انکار کرے، قال اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پس میں ان کو تھوڑے دن تک لطف اٹھانے کے لیے دوں گا۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں ان لوگوں کو جو اس کا انکار کرے، خلاف ورزی کرے، میں ان کو تھوڑے دن کے لیے تو لطف اٹھانے کے لیے دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر میں ان کو کھینچ کر عذاب نار کی طرف ضرور ڈالوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس وقت کی، بڑی تفصیل ہے، بہت وضاحت ہے اس کے اندر۔ یہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جب اللہ کے اس پیغمبر نے جب ملک شام سے سفر کر کے
اس ریگستانی زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ملک شام سے مکے کی طرف ہجرت کیے۔ جب راستے میں چل رہے تھے، کوئی جنگل آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اے اللہ کے فرشتے کہ کیا یہیں پر ٹھہرنے کا حکم ہے؟ دیکھتے کہ ہریالی ہی ہریالی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اللہ کے فرشتے کیا یہیں پر ہمیں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے نہیں نہیں، یہاں پر نہیں ہے ٹھہرنے کا حکم۔ پھر وہاں سے چلتے، جیسے جیسے جو ہے بہترین جگہ آتی، جنگلات آتے، ہریالیاں دیکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے حضرت جبرائیل سے کہ کیا یہیں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ تو فرماتے نہیں، اور بھی جانا ہے، اور بھی جانا، اور بھی جانا۔ جاتے 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 ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر نہ تو انسان ہے نہ کوئی اور چرند پرند ہے، اور وہ مکے کی سرزمین۔ وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی جگہ ہے، یہاں پر ٹھہرنے کا حکم۔ اچھا، ٹھہر گئے۔ ساتھ میں تو کچھ تھا نہیں۔ تھوڑے دن تک کے لیے جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے تھوڑے سے کھجور لیے اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی لے کر گئے تھے، اور تھوڑے دن پر انہی چیزوں میں گزارا ہوا۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ اب جو ہے اس بیاباں جگہ میں ان کو چھوڑ کر اب جو ہے تم واپس ملک شام چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ۔ اللہ کے حکم آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے ملک شام کی طرف واپس۔ تو جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو کچھ بھی سنے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جانے لگے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا حضرت ہاجرہ نے، اے میرے لختے جگر شوہر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر جو ہے کچھ بھی نہیں بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے میرے لختے جگر شوہر آپ اس جنگل میں، بیاباں جنگل میں جہاں پر انسان اور جن، یہاں پر کچھ بھی نہیں، کوئی چرند پرند نہیں ہے، اس بیاباں جنگل میں ہمیں اس حالت میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا کوئی حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب یہ بات حضرت ہاجرہ نے کہی کہ کیا اللہ کا کوئی حکم ہے جو ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس وقت کیا کہا؟ وہ جملہ زبردست قسم کا ہے، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس جملے کی اہمیت آپ نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیں، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو آپ جائیں۔ جس طریقے سے آگ میں اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس بیاباں جنگل میں اللہ بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ آپ چلے جائیں اگر اللہ کا حکم ہے۔ تو جاتے 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 واپس جب راستے کے موڑ میں پہنچے، راستے سے جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، تو ابھی تک تو جا رہے ہیں الٹ کر دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں الٹ کر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے جب کسی سے دلی محبت ہو جاتی ہے تو گاڑی بھی چلا رہا ہے، بار بار پیچھے دیکھتا ہے، چلاتا ہے پھر پیچھے کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی بالکل حالت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تھوڑا آگے بڑھتے پھر حضرت اسماعیل کو دیکھتے، پھر حضرت ہاجرہ کو دیکھتے، لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے کے بالکل موڑ پر پہنچے۔ اب جب موڑ جائیں گے تو اب دکھے گا نہیں، تو اس وقت اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ میں ان کو بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، یا اللہ کوئی سہارا نہیں، آپ نے حکم دیا، میں اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا اللہ آپ سے میں ایک درخواست کر رہا ہوں، درخواست یہ ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ درخواست یہ ہے کہ جس جگہ کو
میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو یہاں، یا اللہ اس شہر کو بہترین امن کی جگہ بنا دے۔ اب اللہ کا کوئی خلیل ہو، ایسے دکھ میں، ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ سے بات کر رہے ہوں تو اللہ کا دل کیسے نرم نہیں ہوگا۔ فوراً جب اس طرح سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایک کام تو یہ کیجئے کہ اس شہر کو بلد امین بنا دیجئے، یعنی بہترین امن کی جگہ بنا دیجئے، اللہ آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ بڑے قدرت والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا دوسری یہ کی کہ اللہ وہاں پر رہنے والے کو قسم قسم کے پھلوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ نظر میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان کی نظر میں ہے، لیکن اور بھی آئندہ تک آپ سوچ کر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ ان کے لیے بہترین قسم کے پھل عطا فرما۔ تو اللہ نے یہ بھی دعا ان کی قبول فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی نتیجے میں یہ جو زمزم کا پانی آیا، جو چشمہ پھوٹا، یہ بھی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آج اور اس وقت بھی یہ بلد امین اس شہر کو اللہ نے بنایا، جس کی قسم سورہ بلد کے اندر اللہ نے کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ جو بلد ہے، یہ بلد سے مراد یہی مکہ مکرمہ۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی، تو بلد امین بھی اللہ نے اس شہر کو بنایا، اور بہترین قسم کے پھلوں سے بھی اس شہر والوں کو اللہ نے مالا مال فرمایا۔ آج آپ اس کو نظریے میں دیکھیں کہ کوئی پھل کسی دنیا کے کونے میں ملتے یا نہ ملتے ہوں، لیکن وہ پھل وہاں پر مل جاتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے کی تھی، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ تو یہ اس وقت کی دعا ہے جو راستے کے موڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نظر اپنے اس خاندان پر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی۔ پھر اس کے بعد گئے، پھر اس کے بعد جو ہے ملک شام جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب جا کر پھر ان کی خیریت پوچھو۔ پھر گئے تو جانے کے بعد پھر آگے کا مسئلہ آیا، جو آگے مضمون آئے گا۔ اور اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں اسی ٹکڑے میں، قال ومن کفر، کہ جو اس بیت اللہ کی حرمت کا انکار کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو یہاں پر اللہ رب العزت دیکھیے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان کو فوراً جو ہے کھینچ کر جہنم میں ڈالوں گا، بلکہ نہیں، فرمایا کہ میں ان کو ڈھیل دوں گا۔ جو اس کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، انکار کرے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان لوگوں کو تھوڑے دنوں تک ڈھیل دوں گا کہ لطف اٹھاؤ۔ یہ جو آج کافر دندناتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو کہا کہ تھوڑے دن تک ان کو میں مہلت دوں گا، ثم اضطر، پھر میں ان کو کھینچ کر دوزخ کی آگ کی طرف پھینک دوں گا۔ وبئس المصیر، اور دوزخ کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اور پوری امت مسلمہ کو جہنم کے آزادی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔